بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار احمد عثمانی اپنی کتاب چکر چھولے کی پہلی کہانی، جس کا عنوان ہے مرشد، کچھ اس طرح سناتے ہیں۔ اب کو آج چکر چھولے اور تلوں والے کلچے کھانے کو جی کر رہا ہے۔ ابا جی نے سالوں بعد فرمائش کی تھی۔ ابا جی پیار سے مجھے ابو کہتے ہیں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فجر کی نماز ادا کی، جوگر پہنی، مارننگ واک کے بعد چکر چھولے والے کے اڈے پہ جا جمتا۔ ابھی وہ اپنی ریڑھی سجا رہا تھا، میں نے چنے پیک کرنے کو کہا۔ وہ بولا، باؤ جی اتنی صبح چنے 7 بجے سے پہلے نہیں ملیں گے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور بے قراری سے چنوں کا انتظار کرنے لگا۔ چنے والے سے ہر 2 منٹ پر دریافت کرتا، بھائی اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ اور وہ بس تھوڑی دیر باؤ جی کہہ کر تسلی دے دیتا۔ میری بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ بار بار موبائل پر وقت دیکھتا۔ چنے والا جو مجھے نوٹ کر رہا تھا میرے پاس آیا اور بولا، باؤ جی آپ پہلے بھی چنے لے جاتے ہو، اور اتنی سویرے اور ایسی بے قراری میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ خیر تو ہے؟ میں تو جیسے سوال کا منتظر تھا۔ میں نے سر اٹھا کر بڑے فخر سے کہا، بھائی آج میرے مرشد نے چکر چھولوں کی فرمائش کی ہے، میں ان کا حکم جلد از جلد بجا لانا چاہتا ہوں۔ وہ چونک کر بولا، مرشد مطلب آپ کے پیر؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میرے والد بزرگوار۔ وہ چلا گیا۔ کبھی مرشد کہتے ہو، کبھی والد، چکر کیا ہے؟ میں نے سمجھاتے ہوئے بتایا، میرے ابا ہی میرے مرشد ہیں۔ وہ تعجب سے بولا، اچھا تو آپ کے والد گدی ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، میں اپنے والد اور والدہ کو سب سے بڑا پیر مانتا ہوں۔ ان کے ہوتے مجھے آج تک کسی مرشد کی ضرورت نہیں پڑی۔ ویسے بھی اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارے والدین تمہارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ سامنے والے کے چہرے سے صاف بیان تھا کہ وہ میری باتوں سے متفق نہیں ہے۔ وہ الجھ کر بولا، وہ تو ٹھیک ہے، پر مرشد مرشد ہوتا ہے، اور ماں باپ ماں باپ۔ میرے مرشد کا نور محل ٹنڈو مستی خان میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بنا مرشد راہ نہیں ملتی۔ میں نے کہا، بالکل درست کہتے ہیں تمہارے مرشد۔ دیکھو، مرشد رشتے ہے۔ مرشد مطلب راستہ دکھانے والا، اور ماں باپ سے اچھا راستہ کون دکھا سکتا ہے؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ شاید اس کے اندر حق اور باطل کی جنگ جاری تھی۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، باؤ جی اگر کسی کا باپ شرابی ہو، زانی ہو یا رشوت لیتا ہو تو کیا اس کی اطاعت اور تکریم کرنی چاہیے؟ میں نے کہا، ہاں، یہ اس کا عمل ہے جس کے لیے وہ اللہ کو جواب دہ ہے، اور بچوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کے ہر حکم کے آگے سر جھکائیں۔ انکار کی صرف ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ اگر باپ شرک کرنے کو کہے۔ چلنے والا حیران ہو کر رہ گیا، بولا، میرا باپ گاؤں میں بھٹی کی بنی کچی شراب پیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تو کیا مجھ پر اس کی فرمانبرداری فرض ہے؟ میں نے کہا، ہاں، بلکہ فرض اولین ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، باؤ جی آپ اپنے مرشد کے لیے چنے لے جانے کو اتنے بے قرار کیوں ہو؟ میں نے کہا، بھائی میرے ابا کبھی ہم سے کچھ نہیں مانگتے۔ ہم 5 بھائی ہیں، اماں ابا کے لب ہلنے کے منتظر رہتے ہیں۔ ابھی میرے چاروں بھائی سوئے پڑے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی جاگ گیا اور ابا نے اس سے چکر چنے اور تلوں والے کلچے کھانے کی فرمائش کر دی، اور وہ مجھ سے پہلے ابا کے لیے چنے لے گیا، تو میرے ہاتھ سے نیکی کا موقع نکل جائے گا۔ چنے والا حیرت سے مجھے تکنے لگا، باؤ جی آپ ایسا سوچتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، سوچتے نہیں بھائی، ہم تو 5 بھائی ساتھ میں رہتے ہیں کہ والدین کے منہ سے کچھ نکلے اور ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں۔ ہم تو تاڑ میں رہتے ہیں۔ چنے والے کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اسی اثنا میں ایک رکشہ آ کر رکا۔ چنے والے نے رکشے میں سے ایک بڑا پتیلا جو بھی بھاٹے میں انڈیلا مجھے چنے پیک کر کے دیے۔ میں پیسے ادا کر کے اپنی گاڑی کی طرف لپکا۔ چنے والا میرے پیچھے بھاگا، قریب آیا اور بولا، باؤ جی میں باپ کو مرشد کیسے مان لوں؟ میں نے کہا، نہ مانو مرشد، اور اس کی فرمانبرداری تو کرو۔ میں اس کا مسئلہ جان چکا تھا۔ میں نے سمجھاتے ہوئے کہا، سوچو بھائی، اگر اللہ کو عیبی اور نیک والدین میں فرق کرنا ہوتا تو وہ دونوں اقسام کے والدین کے لیے الگ الگ احکامات جاری کرتا، تو تم اور میں تفریق کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس نے سوال کیا، اگر میں اپنے بس سے معافی مانگوں تو کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا، ہاں بھائی، اللہ کے بعد والدین ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔
اور ہماری پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ تمہیں زندہ پیر میسر ہے، جاؤ اپنی عاقبت سنوار لو، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ چنے والے نے اپنے حلقہ کو ریڑھی پر کھڑا کیا اور اپنے پیر کو منانے احمد پر چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور مجھے کہہ کر گیا، باؤجی دعا کرنا میرے پہنچنے تک میرا بوڑھا سلامت رہے۔ میں وہاں سے نکلا، راستے میں ایک تنور سے مرشد کے حکم کے مطابق 2 تلوں والے کلچے لگوائے تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا گھر پہنچا۔ میری بیوی نے جلدی سے ابا کو انسولین لگائی اور چکر چنوں کے ساتھ کلچے کھانے کو دیے۔ ابا مزے سے چنے کھا رہے تھے اور ہر لقمے پر دعا دے رہے تھے، ابو اللہ تیری مشک بھری رکھے۔ میں اور میری بیوی دل سے دل میں آمین کہہ رہے تھے۔ مرشد کو چنے کھلانے اور دعائیں سمیٹنے کے بعد جب میں نے اپنی بیوی سے اپنے حصے کے چنے مانگے تو پتہ چلا کہ میرے حصے کے چنے میرے بچے کھا کر اسکول چلے گئے ہیں۔ جانے میں نے کتنی بار اپنے ابا کے حصے کے چنے کھائے ہوں گے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، والدین کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔